بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس تحریر میں سورۃ کوثر کے بارے میں کچھ فضائل پیش خدمت ہیں۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس موقع پر نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ اس سورت کے فضائل بھی پیش کیے جائیں گے۔ سورۃ کوثر کو پڑھنے سے دنیا میں کیا فضائل اور برکات حاصل ہوتی ہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، یقیناً ہم نے آپ کو آب کوثر عطا کیا، لہٰذا آپ اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، اور یقین جانیے کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو کافر آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دیتے تھے۔ ابتر سے مراد ایسا شخص جس کا نسب آگے نہ چل سکے، تو اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ان آیات کو نازل فرمایا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی رحمت سے مطمئن ہوں۔ اس سورت کو پڑھنے کے کیا فائدے اور کیا برکات ہیں۔ سورت کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور کوئی شخص اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ وہ خود اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو کس طرح ختم اور اس کی نیکیوں کو کس طرح بڑھا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص روزانہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، سورت کوثر کا ورد کرنا شروع کر دے، تو اس کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی اور ہر جائز دعا قبول فرمائی جاتی ہے، اور اس کی تمام مشکلات ختم ہوتی ہیں جتنی یہ چاہیں، اور ان کے تمام معاملات اور ان کی تمام دعائیں آہستہ آہستہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ عز و جل سورت کوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ دشمنوں سے نجات کے لیے اگر کسی شخص کا کوئی دشمن ہے اور وہ اس کو تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے، اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ روزانہ 41 مرتبہ سورت کوثر پڑھے، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے۔ اس عمل کو 21 دن تک کریں، انشاءاللہ دشمن سے نجات حاصل ہوگی۔ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ وہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو، تو اس کو چاہیے کہ 7 مرتبہ سورت کوثر کو پڑھے، اول و آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھے، اور امتحان میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ انشاءاللہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائے گا۔ سر کے درد سے نجات کے لیے اگر کسی شخص کے سر میں درد ہو اور وہ سر کا درد جاتا نہیں ہے، بہت سے ٹوٹکے استعمال کر لیے، دوائیں استعمال کر لیں، لیکن سر کا درد جاتا نہیں، تو اس کو چاہیے کہ سورت کوثر کو 7 مرتبہ پڑھے اور اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دم کرے، تو انشاءاللہ سر کے درد سے نجات حاصل ہوگی۔ مالی تنگ دستی ختم کرنے کے لیے اگر کوئی شخص مالی تنگ دستی اور فکر و فاقہ کا شکار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مالی اور معدنی دونوں اعتبار سے مالدار ہو جاؤں، تو اس شخص کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھے، ہر رکعت میں سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت کوثر کو 7 مرتبہ پڑھے، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا 11 مرتبہ پڑھے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ مالی تنگ دستی سے نجات حاصل ہوگی۔ اس عمل کو 41 دن کرنا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے سورت کوثر 33 مرتبہ روزانہ تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ اگر کسی شخص کو کسی جائز خواہش کی ضرورت ہے تو سورت کوثر اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ ہیں سورت کوثر کے فضائل جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور جو آخرت کے فضائل ہیں۔ آخرت کے فضائل کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر انسان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفا اور برکت ہے۔ جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا یقیناً دنیا و آخرت اس کے لیے راحت کا سبب بنیں گے۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے، اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی حقوق کے تلف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔